آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسل ایٹروفی، جس کو مسلز یا پٹھوں کا سوکھ جانا، کمزور ہو جانا، ویکنس یا کمزوری کہتے ہیں۔ مسل ایٹروفی کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہیں، جسم کے اندر کیا سائن اینڈ سمٹم ظاہر ہوتے ہیں، کون سے لیبارٹری ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں، کن میڈیسن کے استعمال سے اس کا علاج ممکن ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ واٹ از مسل ایٹروفی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مسلز یا پٹھے آخر بنتے کس طرح سے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے سیلز موجود ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ سیلز آپس میں ملتے ہیں، کمبائن ہوتے ہیں تو وہ ٹشو بناتے ہیں۔ جب ایک یا ایک سے زیادہ ٹشوز آپس میں ملتے ہیں تو پھر ہمارا مسل بنتا ہے۔ جب ہمارے جسم کے اندر وائٹامنز، نیوٹرینٹس یا منرلز کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے مسلز کو پراپر طریقے سے خوراک نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے یہ جو ٹشوز ہیں ان کی بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے ہمارے جسم کے سیلز ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹشوز نہیں بن پاتے اور مسلز لاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مسلز کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس بیماری کو مسل ایٹروفی کہا جاتا ہے۔ زیادہ کام کاج یا ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے ہماری خون کی گردش رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ان مسلز کو آکسیجن اور وائٹامنز، نیوٹرینٹس نہیں مل پاتے۔ اس وجہ سے بھی مسل ایٹروفی ہونے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں۔ کازز یا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں مسل ایٹروفی ہونے کی؟ لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، کوئی کام کاج نہ کرنا جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن یا خون کی گردش کا نہ ہونا ایک میجر وجہ مانی جاتی ہے۔ فزیکل ٹراما، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ پور نیوٹریشن یا ایسی ڈائٹ کا استعمال کرنا جن میں وائٹامنز، نیوٹرینٹس اور منرلز کی کمی ہو، اس کو مال نیوٹریشن کہا جاتا ہے۔ اسٹروک کی وجہ سے جسم پیرالائز ہو جاتا ہے اور مسلز کو پاور نہیں مل پاتی۔ جینیٹک فیکٹر یا شوگر یا ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ پولیو وائرس بخار کی وجہ سے یا زیادہ تیز بخار کی وجہ سے یہ سیلز ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائن اینڈ سمٹمز یا جسم کے اوپر کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ ہمارا جسم ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ کمزوری کی وجہ سے ہم اپنے جسم کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ہمیں چلنے میں، بیٹھنے میں اور اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اگر ویکنس بڑھ جاتے تو ہمیں بولنے میں اور کوئی چیز کھانے میں، نگلنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ہمارا منہ کمزور ہو جاتا ہے اور فیشل ایکسپریشن ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پٹھوں کے اندر، جوڑوں کے اندر اکڑاؤ اور درد پیدا ہوتا ہے۔ ویکنس اور کمزوری کی وجہ سے ہماری اوور آل باڈی افیکٹ ہوتی ہے۔ ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اور بیماری ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ پلان: مسل پاور کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے ایسی ڈائٹ یا سپلیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں وائٹامنز، نیوٹرینٹس اور منرلز بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ سپلیمنٹ کی بات کی جائے تو ان میں نیروبیون، بیکوزائم، پولی بیون اور بی کمپلیکس شامل ہیں۔ سربیکس ٹی اور سربیکس زیڈ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیبلٹ، سیرپ، انجیکشن اور سسپینشن فارم میں ایزیلی فارمیسی یا میڈیکل سٹور پہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ پین فیور، انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے انالجیسک اور اینٹی پائریٹک میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فزیکل تھراپی ٹریٹمنٹ: مسلز کی پاور کو بڑھانے کے لیے ای ایم ایس مسل سٹیمولیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریگولر ایکسرسائز کی وجہ سے اب خون کی گردش کو بڑھا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلز کی ویکنس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ٹرانسکوٹینیس الیکٹریکل نرو سٹیمولیشن کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلز کی اسٹرینتھ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ڈاکٹر شیر زمان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔